اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا محمد رسول الله یا الہی رحم فرما تو محمد مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ نظر کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سر صبح اٹھنے دی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو اپنی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ ساڈے جے نکمیاں نو گناہاں دے نال لتریاں پتریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ وہ دی بارگاہ دے وچ آ کے سجدہ ریز ہو گئے خالق کائنات اس ناقص جی ہلکی پھلکی عبادت نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال عبادت دی توفیق عطا فرمائے حقیقتاً انہاں سجدیاں دی سانو لذت عطا فرمائے میرے عزیز محترم جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے انہاں آیتاں دا پچھلی آیتاں دے نال چند طریقے دے نال تعلق ہے کہ پچھلی آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں گناہاں دا ذکر فرمایا کہ جڑے گناہ کفار مکہ صرف اپنی عقل دے مطابق اپنے علم دے مطابق اپنے آپ تے انہاں گناہاں نوں لاگو کیتا ہویا سی یعنی اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں سی بغیر رب ذوالجلال دے حکم دے انہاں نے اپنی عقل دے نال انہاں گناہاں نوں اختیار کیتا ہویا سی اور اس آیہ مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں گناہاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جنہاں گناہاں نوں رب ذوالجلال نے گناہ آکھیا ہے دوسرا تعلق ہے کہ پچھلی آیاتیں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ تمام تر نعمتاں جڑیاں نے یہ میرے فرما بردار میرے محبوب دے غلاماں دے واسطے نے میرے انہاں بندیاں دے واسطے جڑی ہے میری نعمتاں کھا کے میرا شکر ادا کردے نے اور انہاں دے توسل دے نال کافر لوگ جڑے نے جڑے مینوں نہیں مندے میرے محبوب نوں نہیں مندے میرے انہاں بندیاں دی نسبت دے نال تعلق دے نال انہاں نوں یہ نعمتاں مل رہی ہیں لیکن قیامت والے دن ایسے لوگ انہاں نعمتاں تو محروم رہن گے اور اس آیہ مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نعمتاں دا ذکر فرمایا ہے جڑا خالق کائنات نے نعمت آکھے کہ فلاں فلاں چیز جڑی ہے وہ نعمت ہے خالق کائنات نے فرمایا نعمت اس وقت نعمت ہوئے گی جس وقت رب ذوالجلال اس نو حلال آکھے گا میرے رب ذوالجلال دا محبوب اس نو حلال آکھے گا
تاں وہ انسان دے واسطے نعمت ہوے گی، وگرنہ وہ حرام ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ دے بیان فرمایا، قل اے محبوب تسی فرما دیو، انما حرم ربی، کہ میرے رب نے حرام آکھیا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، میرے رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ نو لفظ قل تو بیان فرمایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس وجہ تو کہ ساریاں نعمتاں دی شناخت، ساریاں نعمتاں دی پہچان، کہ نعمت کیڑی ساڑے واسطے نعمت ہے اور کس حالت دے وچ آ کے ساڑے واسطے نعمت ہے، یہ اگر سانو پتہ لگتا ہے تو محبوب دی نسبت دے نال سانو پتہ لگتا ہے، محبوب دی بارگاہ دے وچوں سانو آ کے پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز ساڑے واسطے حلال ہے، فلاں چیز ساڑے واسطے حرام ہے۔ اس وجہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے محبوب تسی فرما دیو، انما حرم ربی، اس لفظ ربی دے وچ چند طریقے دا احتمال ہے، تھوڑی جی بحث ہے اس لفظ دے وچ، یا تو اس تو مراد میرے محبوب دی ذات ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب تسی فرما دیو کہ میرے رب نے میرے واسطے ازل تو یہ چیزاں حرام آکھیاں، اسی وجہ تو میرے ظاہری پیدا ہون تو لے کے اج تک کسی قسم دا گناہ، کیونکہ رب ذوالجلال نے مینوں گناہ اور ثواب، نیکی اور برائی دی شناخت میرے رب ذوالجلال نے تعلیم فرمائی ہے، لہٰذا بچپن تو لے کر کے اج تک میرے کو کوئی گناہ سرزد نہیں ہویا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کلام جڑا ہے، یہ ضمیر ربی دی ضمیر جڑی ہے، یہ مسلمانہ دی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مسلمانہ دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزاں، تمام چیزاں جڑیاں جنہ دا اگے ذکر آ رہے ہیں، یہ تمام چیزاں جڑیاں نے رب ذوالجلال نے مسلمانہ دے واسطے حرام آکھیاں۔ کیوں؟ اس وجہ تو میرا رب دا ساری مخلوق دا رب ہے، لیکن جیڑی محبت امت مصطفیٰ دے نال ہے وہ دوسریاں قوماں دے نال یا دوسری مخلوق دے نال نہیں ہے۔ اس وجہ تو بالخصوص امت مصطفیٰ دے واسطے جڑے میرے محبوب نو محبوب خدا مندے انہاں دے نال کلام میرا رب ذوالجلال فرما رہے کہ اے محبوب تسی انہاں مسلماناں نو، انہاں فرما برداراں نو، انہاں تابع داراں نو تسی آکھ دیو کہ میرے رب نے اے چیزاں حرام آکھیاں۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اے ذکر، یہ فرمانا، یہ ساری مخلوق دے نال ہے، سارے انساناں دے نال، چاہے وہ کافر نے چاہے وہ مسلمان نے، سارے انساناں دے نال یہ کلام ہے کہ اے محبوب تسی فرما دیو ساری مخلوق دے واسطے مطلقاً فرما دیو کہ ساری مخلوق دے واسطے یہ چیزاں حرام نہیں۔ اگے ارشاد فرمایا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ الفواحش، فواحش فاحشہ دی جمع ہے جس کا لفظی معنی ہے برائی۔ اگے تھوڑی جی وضاحت بیان فرما دیتی کہ برائی کیڑی برائی؟ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہراً ہوگے یا چھپ کے ہوگے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ نقطہ بہت قیمتی ہے۔ ایک ظاہری گناہ ہوتا ہے جس طریقے نال زنا ہے، ایک باطنی گناہ ہوتا ہے جس طریقے نال منافقت ہے۔ ظاہری گناہ جڑا ہے او دا گناہ، او دی سزا جڑی ہے وہ باطنی گناہ نالوں زیادہ ہے۔ ایک انسان اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ایک انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ چند وجہ تو پہلی وجہ تو یہ جڑا انسان اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے سامنے گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے گناہ کرتا ہے۔ اس وجہ تو یہ سزا زیادہ ہے کہ وہ اپنے گناہ نو لوگوں دے سامنے ظاہر کر کے گناہ کرتا ہے کہ اے دیکھو جی میں اتنا طاقتور ہاں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔
لوگوں کے سامنے چوڑا ہو کے اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جڑا چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو نہیں چھپ کے گناہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ دی مخلوق تو چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ جڑا ہے وہ دے وچ اگر انسان کثرت پکڑ جاوے وہ صغیرہ گناہ بھی صغیرہ گناہ نہیں رہندا بلکہ وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ تو صوفیہ کرام نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈبن دیا ہوئے نا انہوں تنکے دا سہارا بھی وہ دی جان بچا جاتا ہے۔ اس وجہ تو صوفیہ کرام نے فرمایا کہ کسی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو اور کسی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو۔ اس وجہ تو کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہلکے گناہ نو چھوٹے گناہ نو گناہ سمجھ کے کر لیندہ ہے۔ ایک واقعہ میں تڑی گوش گزار کرا، ایک بزرگ ایک مزدور انسان فوت ہویا، اس دے دوست نے خواب دے وچ پوچھیا ما فعل اللہ بکا، تیرے رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے؟ وہ دی عادت سی، وہ دی مزدوری یہ کردا سی کہ لکڑیاں جنگل دے وچوں نکال کے لے آندا اور اپنے مالک دے حوالے کر دیتا۔ اس نے آکھیا کہ میری بخشش تا ہو گئی کیونکہ میرے اتنے گناہ نہیں سن، اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال میری بخشش تا ہو گئی، لیکن ایک دفعہ میں لکڑیاں اپنے مالک دے واسطے لے کے آ رہا سی کہ انہاں لکڑیاں دے وچوں ایک تنکا مالک دی اجازت تو بغیر میں اپنے دنداں دے خلال واسطے نکال لیا۔ جو مریاواں اج تک اس تنکے دا سوال ہو رہا ہے کہ اپنے مالک دی اجازت تو بغیر تنکا کیوں استعمال کر رہا۔ تو میری عزیز محترم، اس سے وجہ تو صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کدی بھی نہ کرو۔ بسا اوقات انسان دی سوچ جڑی ہوندی ہے وہ تھوڑی ہوندی ہے، انسان اس گناہ نو اختیار کر لیندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے عدل تو ہر وقت انسان نو بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہی منگنی چاہیے۔ تو میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے فرمایا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جڑا تسی چھپ کے کر دے ہو یا جڑا تسی ظاہرن کر دے ہو، والاسم والبغی بغیر الحق، اور او گناہ والاسم اور او گناہ والبغی بغیر الحق جڑا ناحق بغاوت کرن والا گناہ ہے، جڑا انسان بغاوت کر دے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، بغاوت بہت برا لفظ ہے۔ انسان بغاوت اپنے مالک دے نال کر دے، ظاہراً تو مخلوق دے نال بغاوت کر رہا ہوں، دھوکہ مخلوق نو دے رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ بغاوت اپنے رب ذوالجلال دے نال کر رہا ہوں۔ اس وجہ تو کہ رب ذوالجلال کی حکم دی عدولی کر دے، حکم دی نافرمانی کرتا ہے، کہ خالق نے فرمایا، تیرے مالک نے، تیرے رازق نے، تینوں پیدا کرن والے نے فرمایا کہ بغاوت اختیار نہ کر، گناہ نہ کر۔ جڑا انسان بغاوت کرتا ہے وہ اپنے مالک دی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اگے ارشاد فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ چوتھا گناہ ہے اور سارے گناہاں دی اصل گناہ ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، سارے نیک اعمال نو برباد کرن والا گناہ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا، کہ تو شریک ٹھہرانا ہے باللہ، اس وحدہ لا شریک نال۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ تو اے بھی گناہ کرتا ہے، ان تشرکو، کہ تو شریک ٹھہرانا ہے باللہ، اپنے اللہ تعالیٰ دے نال، ما لم ينزل به سلطانا، حالانکہ تیرے رب ذوالجلال نے کسی قسم دی کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ ما لم ينزل به، اس گناہ دے وچ کسی قسم دی کوئی دلیل تیرے کولوں موجود نہیں، نہ کوئی آسمانی کتاب دے وچ کہ مالک دو نے،
یا چند ایک مالک نے، مالک صرف ایک ہی ہے۔ یہ بارے وچ کسی قسم کی کوئی سند تو مراد آسمانی کتاباں نے اور تمام تر نبیاں دے فرمان، یعنی کسی نبی دے فرمان تو یہ چیز ثابت نہیں۔ جس نبی نے بھی دین اسلام دی دعوت دیتی ہے، دین دی دعوت دیتی ہے، اس نے یہی آکھیا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ یہ تیری اپنی عقل ہے کہ چند ایک بتاں نو تو اپنا خدا بنا لیا، کوئی اگ دی پوجا کر رہے، کوئی گاواں دی پوجا کر رہے، گاواں نو گاؤ مادہ سمجھ کے او دا پجاری بنیا ہوا ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً تعلیم نو دیکھنا ہے، اگر نبیاں دی تعلیم نو دیکھنا ہے تو نبیاں نے تینوں اس چیز دی تعلیم نہیں دیتی۔ نبی جس نے بھی تعلیم دیتی ہے اس نے یہی آکھیا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک دی ذات ہے، او دا کوئی ثانی نہیں۔ اگر ارشاد فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تو ایسے جملے، ایسے اعمال اختیار کردہ ہیں، ایسیاں گلاں اختیار کردہ ہیں اپنے رب دے بارے دے وچ، ما لا تعلمون، جس دا تینوں بھی کوئی علم نہیں، تو جاندا بھی نہیں کہ تو یہ گناہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، اگر گناہ نو گناہ سمجھنا ہے نا کہ فلاں چیز گناہ ہے، فلاں چیز گناہ نہیں ہے، تو میرے محبوب دی بارگاہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محبوب دی قربت، میرے محبوب دے صحابہ دی، میرے محبوب دے غلامہ دی قربت جڑی ہے، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی بارگاہ جڑی ہے، صوفیہ دی بارگاہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان اپنی عقل دے نال کدی بھی اس چیز کی تمیز نہیں کر سکتا کہ فلاں چیز ثواب ہے اور فلاں چیز گناہ ہے۔ میرے محبوب کے فرمان کو جس وقت سنے گا یا اس نو پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ فلاں چیز گناہ ہے، فلاں چیز ثواب ہے۔ تو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو ایسیاں گلاں، ایسی گفتگو اپنے رب دے بارے دے وچ کردا ہے ما لا تعلمون، جس دا تینوں ہی کوئی علم نہیں۔ تو جانتا ہی نہیں کہ تو شرک کر رہے ہیں، تو جانتا ہی نہیں کہ تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو اپنے رب دے بارے دے وچ ایسے کلام آکھ دیندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ روح نو جھنجھوڑ دین والا کلام ہے۔ بڑے تو بڑا جابر بھی ہوئے نا، بڑے تو بڑا طاقتور بھی ہوئے، بڑی تو بڑی قوم رکھن والا بھی ہوئے، بڑے تو بڑے خادم رکھن والا بھی ہوئے، وہ بھی انہاں لفظاں نو سن کے نا ایک دفعہ تا ہل جاتا ہے، روح کم جاتی ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے نتیجہ ارشاد فرما دیتا کہ تو جو مرضی کردا پھر، اج دنیا تے تیرا نام، تیرا ڈھنکا وجدا ہے تیرے نام دا، لوگ تیرے نام تو کم جاندے نے، ڈر جاندے نے کہ فلاں شخص آ رہا ہے، فلاں وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں بادشاہ آ رہا ہے، لیکن یاد رکھ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت دے واسطے ایک وقت مقرر ہے۔ جتنی اڈاری مارنی ہے تو مار لے، جتنے گناہ کرنے نے تو کر لے، لیکن یاد رکھ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت دے واسطے، ہر قوم دے واسطے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت وہ وقت آ گیا، یہ موت دا ذکر ہو رہا ہے۔ موت دا انکاری سانو روئے زمین تے کوئی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے نامور بادشاہ جڑے، انہوں نے بھی پوچھ کے ویکھ لو، موت دا انکار نہیں کرتے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت وہ اجل آ گئی، موت دا وقت آ گیا، لا يستأخرون، تے پھر یاد رکھ کوئی تاخیر نہیں ہوئے گی وہ، پھر تینوں مہلت نہیں ملے گی۔ تو گریہ زاری جویں کردا رہے کہ میں نے تھوڑی جی مہلت مل جائے، لا یستاخرون، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا پھر تاخیر نہیں ہوئے گی۔ ساعتن، ایک گھڑی دی، ایک لمحے دی، ایک سیکنڈ دی بھی تینوں مہلت نہیں ملے گی، تاخیر نہیں ہوئے گی۔ ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ اجل پہلے آوے گی نہ تاخیر ہوئے گی۔ جس وقت اجل دا وقت آ گیا، جس وقت موت دا وقت آ گیا، تو جس حالت دے وچ بھی ہوے گا موت تینوں آ گھیرے گی۔ تو میرے عزیز محترم، ایک نقطہ آخر دے وچ محبت والا پیغام دوستاں نوں دے دیواں، اور اس نیت دے نال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
جملے تے سانو غور و فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، یہ نتیجہ رب ذوالجلال نے اس آیا مقدسہ دے وچ جڑا بیان فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، میرے محبوب نے فرمایا جڑا انسان موت نو یاد رکھتا ہے کہ مینوں موت آنی ہے، ایک یقینی چیز ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے، جس حالت دے وچ بھی ہے موت آنی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا موت نو یاد رکھتا ہے وہ روئے زمین تے کدی اکڑ کے نہیں چلتا، وہ کدی کسی دا حق نہیں ماردا، وہ کدی کسی دے ظلم نہیں کرتا، یا جس وقت پتہ ہے کہ میں فنا ہو جانا ہے، میرا کچھ باقی رہنا ہی نہیں، میرا نام بھی نہیں رہنا، میرا ہجے کفن بھی میلا نہیں ہونا، کہ جنہ گناہاں نو اختیار کر کے میں دولت کمائی ہے، میرے وارث جڑے نے، میرے بچے جڑے نے، میرے بھائیاں نے، میری وہ ساری دولت میرا کفن میلا ہون تو پہلے آپس میں تقسیم کر لینی۔ جڑیاں اتنیاں کوٹھیاں، اتنیاں کاراں، اتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے نے، جس وقت موت نے آر گھیرنا ہے پھر میرا نام لین والا بھی کوئی نہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے ہے نا کہ موت بھی تو ایسی مر، موت بھی آوے نا، تو پھر موت نو اس طریقے دے نال سینے دے نال لگا جویں کوئی مہمان آندا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ موت بھی ایسی مر کے بھی نہ مرے، اس جملے تے غور کریا جی، خدا را اس جملے تے غور کریا جی۔ موت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بشرط یہ ہے کہ تو محبوب دی محبت دے وچ مرے، محبوب دی غلامی دے وچ جس وقت موت آئے گی نا تو پھر موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، پھر تو قبر دے وچ بھی جاویں گا نا تو فرشتے تیرے استقبال دے واسطے کھڑے ہو کہ محبوب دا غلام ہے، پھر فرشتے تیرے کو سوال نہیں کریں گے۔ یہ موضوع بہت زیادہ لمبا ہے، انشاءاللہ عز و جل بقیہ حصہ میں کل عرض کراں گا۔ موت ایسی آوے، محبوب دی محبت دے وچ موت آوے نا، کہ اس موت ورگی موت تو سب نو آنی ہے، کافر نو بھی موت آنی ہے، یہودی نو بھی موت آنی ہے۔ وہ موت دیکھو نا، ذرا غور تک کر کے دیکھو کہ وہ موت کیسی ہے۔ جس وقت مردہ ہے، وہ کسی نے پوچھا نا کہ ساڈے تاں ہندو نے مسلمان نو پوچھا نا، کافر نے مسلمان نو پوچھا کہ یار تواڈے دفناؤن دا رواج ہے کہ تسی اپنی میت نو دفنا دیندے ہو، چھپا دیندے ہو، لیکن ساڈے وچ یہ رواج نہیں، اسی تو اپنی میت کو جلا دیندے ہیں۔ تو مسلمان نے جواب دیتا کہ جڑا کوڑا کرکٹ ہوئے نا، جڑی گندی چیز ہوئے، غلاظت ہوئے، اس نو جلانا ہی بہتر ہے۔ اس وجہ تو کافر نو جلایا جاندہ ہے کہ کافر غلاظت دا بھریا ہوئے، اور اس مسلمان نے خدا دی قسم بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ جڑی قیمتی چیز ہے اس نے چھپانا بہتر ہے۔ مسلمان قیمتی ہے، مومن قیمتی ہے، ہیرا ہے۔ مومن دے ایمان دی قیمت ہے، مسلمان دے ایمان دی قیمت ہے۔ اس وجہ تو قیمتی چیز نو کدی کوئی جلاندا نہیں ہے بلکہ اس نو چھپا دیندا ہے۔ اس وجہ تو رب ذوالجلال موت آوے تے محبوب دی محبت دے وچ موت آوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات ایسی موت ہر انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ موت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔